मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सब उलमा के मस्जिदों से ही दीन असल ओरिजिनल सच्ची मुच्ची की जो तालीम होती है वो सोशल मीडिया पे दूसरे दर्जे में। असल कहाँ है? बैठ के जो बात का असर होता है वो सोशल मीडिया पे थोड़ी होता है। सोशल मीडिया तो आधी बात चल रही होती है। अभी देखो, मैंने अपनी दादी के बारे में रिपोर्ट पेश की। वो चाय में 3-3, 4-4 चम्मच डाल के पिया करती थी, फिर भी माशाल्लाह 88-90 साल तक जिंदा रही हैं। हम उनसे कहते थे, दादी चाय में इतना मीठा क्यों? कहते हैं, बेटा हम तो मीठे के लिए चाय पी रहे हैं, चाय के लिए मीठा थोड़ी, चाय में थोड़ी मीठा डाल रहे हैं। मैं तो मीठा खाने का शौक है तो चाय में डाल के पी लेते हैं। अब ये आधा क्लिप चलाया कमबख्तों ने, क्योंकि इससे मैसेज ये जा रहा है कि चीनी अच्छी चीज है। तो मैंने आगे बताया, भाई ये सोच के चीनी ना खाना शुरू कर देना। हर खातून हमारी दादी की तरह नहीं होती, ना आप हमारे दादा की तरह हैं। पहले जमाने के लोग बाज दफा सेहत खराब करने वाली चीजें खा भी लेते थे, फिर भी 90-90 साल रह लेते थे, क्योंकि एक चीज सेहत के खिलाफ है, बाकी सारी चीजें वो सेहत को ताकत देने वाली हैं। उनकी जिस्मानी मेहनत बहुत ज्यादा थी और टेंशन वाली जिंदगी नहीं थी, नमाजें थी। मेरी दादी रोजे इतने रखा करती थी, कोई नफली रोजा नहीं छोड़ती थी, जो शव्वाल के 6 रोजे और रमजान के। इतनी स्ट्रगल। तो अगर वो लोग चाय में चीनी ज्यादा डाल भी लें, फिर भी नहीं डालनी चाहिए, लेकिन फिर भी अल्लाह ने जिंदगी दे दी। और ये भी तो मुमकिन है, अगर वो चीनी ना खाती तो हो सकता है 150 साल जिंदा रह लेती। क्या ख्याल है? जो 90 में गई हैं तो चीनी की वजह से गई हो। ये पूरी बात मैंने बयान में की है, लेकिन कमबख्तों ने क्लिप कितना चलाया? आधा क्लिप चलाया। मैं अपनी दादी के फजाइल बयान कर रहा हूँ। चीनी डाल डाल के पिया करती थी, फिर भी 85 साल तक जिंदा रही हैं। बस क्लिप रोक दिया। नीचे डॉक्टरों की तरफ से गालियां, इस मौलवी को देखो ये चीनी को प्रोमोट कर रहा है, इस मौलवी को देखो लोगों को कह रहे चाय में 3-3, 4-4 चम्मच चीनी। ये मौलवियों से जान छुड़ाओ, मुल्क तरक्की करेगा। ये मौलवी हैं जो तरक्की की राह में रुकावटें, इनके पास किस्से कहानियों के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये है सोशल मीडिया का बयान। जो सामने बैठ के सुन रहे थे उनको पता था आगे मैंने चीनी की मुखालफत की है। ऐसे तो ऐसे लोग भी हैं सिगरेट पी के 90 साल जिंदा रहे हैं, तो ये मतलब थोड़ी सिगरेट फूकना शुरू कर दो। सही है ना? एक साहब मुझे आए, मैंने सिगरेट और पान गुटके के खिलाफ बयान किया। उन्होंने कहा मेरे दादा तो 85 साल के हैं, वो तो सिगरेट भी, पान भी, गुटका भी और रक्शे में अकेले सफर करते हैं। मैंने कहा तेरा दादा जो है ना, अगर सिगरेट पान नहीं पीता तो 85 में अभी दूसरी शादी कर रहा होता वो, और अच्छी सेहत होती। सिगरेट पान गुटका ने सेहत का बेड़ा ही गर्क करना है। तेरे दादा में अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब तेरे दादा ने 150 साल तक जिंदा रहना था, अब 90 में निकल लेगा पतली गली से वो। तो सिगरेट पान गुटके ने नुकसान ही देना है। अब तेरे दादा पे असर नहीं हो रहा तो वो दुनिया को हम नहीं सिखा सकते। मैंने कहा हम और 20 लोगों को बताते हैं जो 55 साल में ही निकल लिए सिगरेट की वजह से। तो इसलिए हमने जो अपने दादी की बताना है, तो ये चीनी को प्रोमोट करने के लिए नहीं, ये दादी का कॉन्फिडेंस लेवल बोलो बताने के लिए। तो पुराने ज़माने में लोग सेहत की मुखालिफ चीज़ें इस्तेमाल करके भी बहुत अरसा ले लेते थे, क्योंकि वो नेचुरल चीनी एक ऐसी चीज़ थी ना जो नेचुरल नहीं थी। बाकी उन्होंने जवानी में जो खुराकें खाई हुई थी, ये डालडे मालडे तो जानते भी नहीं थे होते क्या हैं, और मेहनतें की हुई थी, उसके असरात तो बुढ़ापे तक रहते हैं। कल एक साहब नौजवान बैठा हुआ, चावल बहुत खाता है, तो मुझसे कह रहा है मुझे तो कोई नुकसान नहीं होता, मैं तो चावल बहुत खाता हूँ, मैं तो चावल बहुत खाता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा तेरे को अभी नहीं होगा, अभी तू जवान है। जवानी में सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें बॉडी क्या कर रही होती है, उसको वो हजम कर रही होती। ये सारे चावल निकलेंगे 40 साल के बाद। ये सारे चावल कब निकलेंगे? 40 साल के बाद। क्योंकि किसी बड़े हकीम का कहना है चावल खाने, कसरत से चावल खाने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता, क्योंकि बुढ़ापे से पहले ही टपक जाता है वो। चावल का शुमार हकीमों की नज़र में, मेरे डॉक्टरों से भी ताल्लुकात हैं, हकीमों बहुत पढ़ा है मैंने, हकीमों को भी, और सिर्फ पढ़ा तो दूर की बात, फेस टू फेस बहुत मालूमात ली हैं। सारी दुनिया के सारे हकीम इस पे मुत्तफिक हैं, चावल का शुमार अच्छी ग़िज़ाओं में नहीं। खा लो, मैं नहीं कह रहा कब तो खा लेने में, हफ्ते में 2-4 दफ़ा में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है ना फुल, कोई मिनरल नहीं है, कोई विटामिन नहीं है। कोई चावल की रिसर्च पढ़ो ना, विटामिन ए है ना, बी है ना, सी है ना, डी है, कुछ भी नहीं है। और ना जिंक है ना, आयरन है ना, पोटाशियम है ना, मैग्नीशियम है। सिर्फ क्या है? शुगर है। खाओगे ताकत आ जाएगी, एक शुगर मिल जाएगा बस, और फिर थोड़े दिनों में क्या हो जाओगे। अभी एक और क्या कहूँ, गीबत इसलिए नहीं है कि आपको क्या पता किसकी बात हो रही है। मेरा एक शागिर्द आया माशाल्लाह,
اتنا چوڑا, 28 سال کی عمر میں اتنا چوڑا. مجھے کہنے لگا, میں نے اس کو سمجھایا, بیٹا ابھی تو 28 سال کا ماشاء اللہ اتنا ہو گیا ہے, تو پرہیز کر لے. کہہ رہے میرے سے پرہیز نہیں ہوتا, میں روٹی چاول نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, تھوڑے دنوں میں پتہ ہے کیا ہوگا, لمبائی چوڑائی برابر ہو جائے گی تمہاری. میں نے کہا دیکھنے میں پتہ ہی نہیں چلے گا لیٹا ہوا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا لیٹا ہوا بھی بیٹھا ہوا لگے گا, بیٹھا ہوا بھی کیا لگے گا. اور میں نے کہا جب تجھے دیکھتا ہوں نا ایسا لگتا ہے زمین میں گڑتا جا رہا ہے, تو ادھر سے پھیل رہا ہے. میں نے کہا 28 سال میں یہ حال ہے تو 40 سال میں کیا ہوگا تو 41 میں. آگے تو وزن بڑھنا ہی ہے, میٹابولزم سلو ہوتا ہے تو آگے ویٹ نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اتنی غیرت کے تانے دلائے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اور ابھی شادی نہیں ہوئی. میں نے کہا کمبخت تیری شادی کیسے ہوگی, لڑکی والے تو پرسنالٹی پیسے بھی دیکھتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو پرسنالٹی بھی دیکھتے ہیں نا. بولیں گے یہ کیسا دولہا ہے, جب دولہا کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا بیٹھا ہوا ہے کہ لیٹا ہوا ہے. سر اٹھا کے یوں کر دو تو بیٹھا ہوا لگے گا, یوں لے آؤ تو کیا لگے گا. تو بھائی جان پہ رحم کھاؤ. تو اس لیے چاول جو ہے نا, میں بات کیا کر رہا تھا, بات ہی کھوپڑی سے نکل گئی ہے. چاول کا شمار اچھی غذاؤں میں نہیں, کھا لو تھوڑی بہت مقدار میں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ فل کارب ڈائٹ ہے. تو یہ ہے وہیں. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں آپ میڈیکل سائنس کی باتیں کیوں بتاتے ہو. دیکھو میں اس لیے بتاتا ہوں, ڈاکٹروں ہی کی باتیں ہوتی ہیں, میری اپنی ریسرچ میں اہل نہیں ہوں اس کا. ڈاکٹروں کی ریسرچ جو پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں وہ اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ڈاکٹروں کی نہیں سنتے اور نہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یوٹیوب پہ صحیح ڈاکٹر کون ہے, غلط ڈاکٹر کون ہے. دیکھو ابھی ایک ڈاکٹر کی ویڈیو چل رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 16 سگریٹ ایک چائے کے کپ کے برابر ہے. 16 سگریٹ کس کے برابر ہیں, ایک ڈاکٹر کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. یعنی ایک چائے کا کپ ایسا جیسے 16 سگریٹ پی لی. چائے کا جو عادی ہے وہ تو یہ سن کے بے ہوش ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور ٹیلی ویژن والے ان ڈاکٹر کو بلا بھی رہے ہیں, بٹھا بھی رہے ہیں. سوشل میڈیا کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ مستند ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. دیکھو میرا اتنا کلپ لوگ چلا دیں گے 16 سگریٹ ایک چائے کے برابر, حالانکہ میں اس پہ رد کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. ایک سگریٹ بھی ایک چائے کے برابر نہیں ہے. سگریٹ اور چائے کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. سگریٹ انتہائی نقصان دہ ہے. چائے کا نقصان اگر دن میں صرف 2 کپ پیے جائیں تو بہت کم نقصان پھر بھی ہے. یہ جو فضائل سنا رہے ہوتے ہیں نا چائے کے, یہ غلط ہیں. فضائل کچھ بھی نہیں ہے, چائے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن بہت تھوڑا نقصان ہے اگر کوئی شخص 2 کپ پیتا ہے. تھوڑا نقصان ہے. وہ نقصان کیا ہے وہ بتا. کھانے کے بعد نہ پیے, کھانے کے بعد چائے پیو گے تو کھانے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. 2 گھنٹے کا فاصلہ رکھو. سونے سے پہلے نہ پیو, نیند کا بیڑا غرق ہو جائے گا. صحیح ہے نا. اور وقفہ رکھ لو آپ. تو نقصان ہے. نقصان کیا ہے کہ ایک تو عادت ہو جاتی ہے, جس دن نہیں ملے گی کھوپڑی کام نہیں کرے گی. یہ ایڈکٹ ہونا یہ بھی تو غلط چیز ہے, لیکن اس کا حل یہ ہے کہ 3 دن تک 4 دن تک نہیں پیو گے تو دوبارہ اپنی اصل پوزیشن پہ آ جاؤ گے. کوئی بہت ایسی خطرناک عادت نہیں پڑ جاتی اس کی. 3-4 دن چھوڑ دو گے تو اپنی پرانی پوزیشن پہ آ جاؤ گے. دوسری بات, پیشاب زیادہ لاتی ہے تو باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے. دیکھو نیچرلی جب ہماری باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو باڈی پیاس کے ذریعے بتا دیتی ہے, تو وہ پانی کی کمی پوری. چائے سے جو پیشاب زیادہ ہوتا ہے تو پیاس نہیں لگتی, تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا باڈی میں پانی کی کمی ہو رہی ہے. لیکن یہ 2 کپ میں تھوڑا نقصان ہوتا ہے, اور دائیں بائیں طریقے سے وہ نقصان کی کمی بھی ہو سکتی ہے. مثلا میں چائے پیتا ہوں تو پھر مجھے پتا ہے کہ چائے سے پہلے گلاس پانی بھی پی لو, ٹھیک ہے نا. تو لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, 16 سگریٹ اور ایک چائے کا کپ. بتاؤ لوگ یہ سن بھائی سگریٹ زہر ہے, چائے میں نیکوٹین سگریٹ کے مقابلے میں انتہائی تھوڑی ہوتی ہے, نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو اس لیے مجھے بعض دفعہ یہ اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے نا وہ الگ ہے, ڈاکٹروں کو سننے والے لوگ ہیں وہ الگ. تو میں چاہتا ہوں ایک اچھی بات اگر میرے ذریعے سے پبلک تک پہنچ جائے جو ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, اور وہ برائی چھوڑ دیں تو کیا جا رہا ہے اس میں. صحت تو ایک نعمت ہے نا خدا کی. اس لیے میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ چاول کم کھاؤ, ٹھیک ہے نا. صبح شام چاول پھوڑے جا رہے ہیں, اس میں نقصان ہوگا. اس طرح گندم کی روٹی بولو کم کھاؤ. اچھا اس میں لوگ آج کل آ گئے ملٹی گرین آٹا, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ملٹی گرین یہ والا آٹا, صرف جو کی روٹی, جو میں سب کچھ ہے. زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو جو کی روٹی کھانے کی عادت نہیں ہے نا,
اس کے جو کی روٹی ہضم نہیں ہوتی, جیسے ہمیں بھی ہضم نہیں ہوتی. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا ہوا ہے کہ آدھی جو آدھا گندم کا آٹا چکی والا, دونوں کو مکس کر لیا, کھاؤ بیٹھ کے. تو نئے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا, یہ بھی کافی ہے, زیادہ نیک بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. ڈاکٹر تو پتہ نہیں کیا کیا پرہیز کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرو, تو اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. نارمل کبیرہ گناہوں سے بچو بس, جیسے ہم دین میں کہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بچو, تہجد پڑھ لو تمہاری مرضی ہے. تو ایسے ہی ڈاکٹروں کی نظر میں جو کبیرہ گناہ ہیں میڈیکل سائنس کی نظر میں, وہ ہے گندم کا آٹا. نمبر 2 چاول کی کثرت. نمبر 3 کوکنگ آئل. نمبر 4 چینی. نمبر 5 جو اکبر الکبائر, کبیروں میں بھی سب سے بڑا, وہ ہے بیکری آئٹم. بریڈ ہو گئی, پیٹس اور پیزے اور ٹوپی ڈرامے جو لگائے ہوئے ہیں, یہ 5 کبیرہ گناہ ہیں میڈیکل سائنس کے کبیرے گناہ. صحیح ہے نا. تو ان 5 چیزوں کو کیا کرو, کچھ کو تو بالکل چھوڑ دو اور کچھ کو کیا کر دو, کم. آٹا چاول بالکل نہ چھوڑو, کیا کر دو, کم. اب کھائیں کیا سوال پیدا ہوتا ہے. جو مرضی جائیدادیں کھا کے جو بیٹھا ہوا ہو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کھائیں کیا. تو باقی جو مرضی کھاؤ, انڈے کھاؤ, گوشت کھاؤ, دالیں کھاؤ. دال کو بھگو دو 8-10 گھنٹے پانی میں, پانی پھینکو پھر کھاؤ. باقی میں کوئی حکیم ڈاکٹر نہیں ہوں, کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھو. تو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ہمارے توسط سے بہت سے لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں جو عام ڈاکٹروں تک. ڈاکٹروں کو سنو گے نا یوٹیوب پہ تو وہ کہہ رہے 16 سگریٹیں اور 1 چائے, تو عوام کو نہیں پتا ہوتا یہ پھینک رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. لیکن چینل والوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے.